السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام پیاری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری تمام پیاری بہنوں کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں قدم قدم پر رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب سن رہے ہیں بنت فیاض کو۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا ہے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا لیں۔ مگر آج کیا ہے کہ ہماری نمازیں تو ہیں ہی نہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے یہ جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور انسان ہو کر بھی اذان کی آواز سنتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی بنیادیں ٹھیک کرنی ہیں۔ موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے۔ موت نہ نوجوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے۔ موت جوان کو بھی نہیں دیکھتی، بوڑھے کو بھی نہیں دیکھتی، بچے کو بھی نہیں دیکھتی۔ وہ تو بس ہمارے پیچھے ہے اور سب کو ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ تو ایک ہماری نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ جو ہم نے گناہ کیے ان پر معافی مانگیں، رب معاف فرمانے والا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں۔ پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا اس نے کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ تو اس کو بھی قتل کر دیا، تو وہ کتنے ہو گئے؟ 100۔ پھر وہ گیا ایک عالم کے پاس اور پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی قبول؟ تو عالم نے کہا ہاں ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے توبہ پکی ہو، شرط یہ ہے توبہ پکی ہو۔ یہ شہر گندا ہے، یہ شہر کو چھوڑ دو اس کو، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جاؤ۔ تو اس بندے نے بولا مجھے معافی مل جائے ہر شے کو چھوڑ دوں گا، اور اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں جو ہے جاتے جاتے اس کو موت آ گئی۔ اب جب موت آئی، موت نے اس سے جو ہے جھٹکا لگایا تو وہ آگے ہو کر گرا۔ اللہ پاک نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا۔ اب جب دونوں فرشتے وہاں پر پہنچے تو جنت کے فرشتے نے اور دوزخ کے فرشتے میں آپس میں جو ہے بات کی۔ دوزخ کا فرشتہ جو ہے وہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہے، جنت کا کہنے لگا ہمارا مہمان ہے۔ دونوں نے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہا، تو دوزخ والے نے کہا کہ اس نے توبہ نہیں کی، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور جنت والے نے کہا توبہ کر چکا ہے، ہمارا مہمان ہے، ہم لے جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ گھر سے نکل چکا تھا تو اس نے توبہ کر لی۔ تو جہنم کے فرشتے نے پھر بولا ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، ہم لے کے جائیں گے، یہ ہمارا مجرم ہے۔ تو جنت کا فرشتہ جو ہے وہ بولا پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ ان میں فیصلہ کرو، فیصلہ ایسے کرو کہ دیکھو کس بستی کے قریب ہے، اگر تو جو ہے نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر گناہگار لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں۔ جب دیکھا ناپنے لگے تو وہ گناہگار لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، تو اللہ نے نیک طرف والی زمین سے کہا، جو نیک لوگوں کی طرف کی بستی تھی، اس زمین سے کہا کہ سکڑ جا، اور دوسری طرف والی کو کہا پھیل جا۔ اب جب یہ بولا اللہ پاک نے فرمایا تو جو زمین نیک طرف والی تھی وہ سکڑ گئی اور جو دوسری طرف والی تھی وہ پھیل گئی۔ تو جب ناپ لیا تو دیکھا وہ اپنی بستی سے دور اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا ہمارا مہمان ہے، جنت میں لے چلو۔ تو بہنوں، توبہ سے نہیں گھبرانا، اللہ پاک تو صرف نیت دیکھتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو بہنوں، پیاری بہنوں، آئیے توبہ کریں، نیت کریں،
اس سے آس لگائیں جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بنائیں جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں ہے، کلمے کا جز بنا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے حبیب، تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ تو پوچھا، اے اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے نام میرا نام باقی ہے تیرے رب کا، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا نبی کیسے تھے، کون تھے، ان کا گھر کیسا تھا، باہر کا نظام کیسا تھا، تو یہ سب ہمیں سیکھنا ہے۔ اپنے حبیب کی معاشرت سیکھیں۔ آپ تاجر بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ خاوند بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھایا تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا۔ یہی تبلیغ ہے۔ ان سب کو ہم نے سیکھنا ہے، مگر آج کے دن میرے ساتھ ایک ہاں کریں، آج توبہ کریں، آج توبہ کریں۔ آپ لوگ میرے ساتھ آج کے دن توبہ کریں، کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہیں یا اللہ میری توبہ، بار بار کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر آپ نے دل سے یہ توبہ کی ہے تو آپ کے سب گناہ اس رب عظیم نے معاف فرما دیے ہوں گے۔ ایک مرتبہ دل سے کہیے یا اللہ میری توبہ۔ جب سچے دل سے آپ نے معافی مانگ لی تو ایسے ہو گئے جیسے آج ہی پیدا ہوئے۔ آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت کی حوریں آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے توبہ سچی کی ہے، دل سے کی ہے، تو گناہ معاف ہو گئے۔ کسی سے روٹھے ہیں تو اس کو منا لیں، ماں باپ سے ناراضگی ہے پنگ پڑ جائیں، اگر بیوی خاوند سے ناراض ہے تو راضی کر لے، خاوند بیوی سے ناراض ہے تو راضی کر لے۔ سب سے زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں راضی ہوتے ہیں، جب وہ صلح کر لیں تو اللہ پاک ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو آج سب نیت کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور جو ہے جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ میرے رب کے، میرے نبی کے، وہ میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کریں کہ اللہ پاک سب سے ظلم کی بجائے عدل کروائیں، اللہ پاک ان کے ہاتھوں تباہی ہونے سے بچائے، اور اللہ پاک ان کو بھی توبہ کی توفیق دیں۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہم نے ان سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ سب کام چھوڑ کر آپ لوگ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں، جڑ جائیں اس رب کے ساتھ۔ جتنے گناہ کیے ہیں ایک ایک گناہ کو اپنے سامنے لے کے آئیں۔ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتے، مگر جب بعد میں آنکھ کھلتی ہے تو وہ رب ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے، ہمیں اتنی نعمتیں واپس جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ رب ہم سے سجدے کی توفیق تو چھین لیتا ہے ناراض ہو کر، مگر رزق نہیں چھینتا۔ ہم نے اس رب کو راضی کرنا ہے، اس کے حضور سجدے میں گرنا ہے، اس سے خوب گر گڑا کر مانگنا ہے۔ اس سے مانگیں گے، اس سے رشتہ اپنا پکا کریں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت اس رب سے دور نہیں کر سکے گی جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے۔ دل سے ایک دفعہ دعا کریں، دل سے سچی توبہ کریں، اس رب سے بار بار کہیں یا رب مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔
ذات جو وحد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد اور لم یولد ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پر بھی تنہا ہے اور زمین پر بھی جس کا راج ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے، اے وہ رب جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو کھانے کو دیتا ہے اور خود اس سے پاک ہے۔ اے رب، آج تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی ہوئی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے دکھ دردوں کے مارے۔ میرے مولا، اے رب آج ہماری سن، اے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، اے اللہ ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، اے اللہ ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، اے اللہ، اے رب رحیم ہمیں جہنم کے سام بچھوؤں سے بچانا، اے رب عظیم حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا، اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا۔ یا رب ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا راضی، اے اللہ ایک دفعہ کہہ دے۔ یا رب آسمانوں پر اعلان فرما دے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا۔ یا اللہ کہہ دے، اے اللہ تجھے منتیں کروانا پسند ہے، اے اللہ۔ یا رب ہم کر رہے ہیں منتیں، یا رب تجھے پسند ہے گڑ گڑا کر مانگنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر آئے، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تمام پیاری بہنیں دل سے سچی توبہ کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تمام پیاری بہنیں تجھ پہ امید رکھتی ہیں، یا اللہ تمام کی تمام اپنے گناہوں کو تیرے سامنے لے کر آئی ہیں، یا اللہ ان تمام بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ تمام کی تمام بہنوں کو ایک دفعہ یا اللہ فرما دے کہ میں نے معاف فرما دیا، یا اللہ ایک دفعہ کہہ دے میں نے معاف فرما دیا، اللہ ایک مرتبہ کہہ دے میں نے معاف فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔